ہاں جی، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ وحدت ادیان کے بارے میں ہم کچھ عرض کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کی طرف وہی دین نازل کیا جو آپ سے پہلے عیسیٰ، موسیٰ اور نوح اور ابراہیم کو کی طرف نازل کیا تھا دین، جبکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ ہر امت کی اپنی شریعت اور اپنا منہج تھا۔ ان دو جگہوں کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں دین اور شریعت دو مختلف چیزیں ہیں۔ دین جو ہے تمام انبیاء کا ایک ہی رہا ہے اور شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ اب اگر ہم علماء اسلام اور مفسرین اور صوفیاء وغیرہ کا اس باب میں موقف مطالعہ کریں کہ دین اور شریعت میں کیا فرق ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، امام راضی نے بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے، اور امام فرائی نے بھی لکھا ہے، غامدی صاحب نے بھی میزان میں یہی لکھا ہے، اور کئی دوسرے لوگوں نے بھی، مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، کئی دوسرے لوگ اسکالروں نے واضح طور پر لکھا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، کئی دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ دین سے مراد بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک ایمانیات اور دوسرا اخلاقیات۔ ایمانیات میں بھی خاص کر توحید ہے دین، یعنی توحید اور اخلاقیات یہ دین ہے۔ اس میں سے بعض نے کہا ہے کہ اپنے وقت کے نبی کو ماننا، رسول کو، وہ بھی اس میں ضروری ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایز سچ، لیکن ایمانیات اور اخلاقیات جو ہے یہ دین ہے۔ رسولوں کو ماننے کے بارے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے اپنے وقت کے رسول کو ماننا، یہ بھی اہم رہا ہے مذاہب میں، ایک ہوتا ہے اپنے سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو اور آنے والوں کو بھی ماننا۔ تو سابق ادیان میں یہ چیز رہی ہے کہ جو رسول آتا تھا تو وہ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرتے تھے وہ ان پر بھی، ان امتوں کا ایمان لانا ضروری ہوا کرتا تھا، اور اپنے سے بعد آنے والوں کی بھی ان میں خبر ہوتی تھی کہ بعد میں آئیں گے۔ تو خاص کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو تقریباً ہر قدیم مذہبی کتاب میں موجود ہے، اشارات میں اور کنایات میں اور اصطلاحات میں، اور جس انداز سے بھی ہو، تو آنے والے پر بھی ایک ایمان رکھنا ضروری تھا ان کا، تو ان کا عقیدہ تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیاء کی دعوت چونکہ ایک ہے، لہٰذا تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، کسی ایک کا اقرار، کسی ایک کا انکار، سب کا انکار متصور ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور کسی ایک کا اقرار جو ہے جو مخصوص ہو اپنے زمانے کا، اس کا اقرار تو ہوگا، لیکن جو سابق ادیان کے لیے اگر بات کی جا رہی ہے تو جو اس سے پہلے گزرے ہیں ان پر اور جو بعد میں آنے والے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ ایمان عمومی ایمان ہے، تخصیص کے ساتھ تو صرف وہ اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے۔ جو عمومی ایمان ہے وہ ان سے قبل اور ما بعد کے بھی لا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا جو ایمان ہے یہ تخصیص کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے۔ سابق انبیاء میں سے جو تعداد کچھ کے نام جو ہے قرآن میں آئے ہیں اور کچھ کے نہیں آئے، تو جو قرآن میں آئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن انبیاء کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں، لاکھوں میں بتایا جا رہا ہے تعداد، تو ان لاکھوں کے نام تو ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہے یہ ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں، کسی ایک کا بھی انکار، سب کا انکار تصور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعوت کے اعتبار سے ان پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا اقرار کیا جائے گا۔ تو جب ہم سب کا اقرار کرتے ہیں، نام معلوم نہیں ہے لیکن عمومی طور پر ہمارا سب پر ایمان ہے، تو بعین ہی سابق امتوں کو بھی یہ جو ہے مطلب اسپیس ملتی ہے، وہ یوں کہ تخصیص کے ساتھ ایمان تو ان کو اپنا پیغمبر پر لانا ضروری ہے،
لیکن عمومی ایمان اپنے پیغمبر سے پہلے والوں پر اور اپنے پیغمبر کے بعد والوں پر بھی لانا ضروری ہے۔ تو اگر ایمانیات میں جو توحید اور ایمان بالرسول اور پھر آخرت اور تمام کتابیں اور وہ سب آ جاتا ہے تو وہ سابقہ امتوں اور موجودہ امتوں دونوں کے لیے آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، لیکن اس میں پہچان ضروری ہے۔ پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس رسول کو آپ مان رہے ہوں اس کو اتمام حجت آپ پر ہو چکا ہو، جس کا اتمام حجت آپ پر نہیں ہوا یعنی آپ مطمئن نہیں ہوئی تو آپ نے اس سے پہلے والے کو جو مانا ہوا ہے تو تو اس کے مطابق ہی آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ اس میں وہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کنونس ہی نہ ہوئے ہوں، جس کی دعوت آپ تک پہنچے ہی نہ ہو، جس کو آپ نے سمجھا ہی نہ ہو، اور جس کو تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے۔ قرآن میں اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ پہنچنا ضروری ہے، دعوت ان کا سمجھنا ضروری ہے، پھر کنونس ہونا ضروری ہے اور پھر انکار کرنا ضروری ہے۔ جن تک پہنچا نہ ہو یا کسی ذہنی یا نفسیاتی وجہ سے انہوں نے سمجھا نہ ہو یا وہ کنونس ہی نہ ہوئے ہوں تو ان پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے۔ تو ان پر جو اپنی ذہنی صلاحیت اہلیت ہے اس کے مطابق ہی مطلب حساب کتاب کیا جائے گا ان ادیان کے مطابق جس پر وہ ہیں۔ تو یہ بات ہے، تفصیلی بات، ہر ایک بات کی اپنی دلیل ہے جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی کتاب کا تقاضا کرتی ہے، ایک وائس میسج میں تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اشارات یہ ہیں۔ تو اب ایمانیات اور اخلاقیات جو ہے یہ دین ہے، اور اس کے سوا جو تمام ادیان میں مختلف ہیں، تمام مذاہب میں جو چیز مختلف ہے وہ شریعتیں ہیں، جو ظواہر ہیں، جو عبادات کے طور طریقے ہیں، جو رسوم و رواج ہیں، جو مطلب مقدس یہ جو عبادات گاہ ہیں، قبلہ ہے، یا اس طرح کی مختلف عیدیں ہیں، یا یہ جو کچھ چیزیں ہیں، یہ شریعت کی جو چیزیں ہیں، یہ شریعت ہر پیغمبر کی اپنی اپنی تھی۔ تو اس میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ شریعت کے احکام مقرر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جغرافیائی اور سماجی اور ذہنی اور نفسیاتی اور عمرانی حالت کو مد نظر رکھا ہے، اور یہ بالکل لاجیکل ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام مقرر کرتے ہوئے اس قوم کی حالت کو مد نظر رکھا ہے۔ مطلب جب عرب کے مذاہب ہیں تو ادھر جن چیزوں کی قسم کھائی ہے یا جو چیزوں کا مقدس بنایا گیا وہ ادھر ہی کے ہیں نا، پہاڑ ہے، پانی ہے، بلڈنگ ہے، عمارت ہے، جو وہ ادھر کے ہیں۔ اب عجم کی جو مذاہب ہے، مثلا انڈیا، تو انڈیا میں جو اگر آپ رگوید کو پڑھیں تو اس میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ ایسی چیزوں کی کھائی گئی ہیں جو ادھر انڈیا میں موجود تھی۔ مثلا قسم ہے، کہا گیا ہے ایک آیت میں ہے رگوید کی کہ قسم ہے دریائے گنگا کی، اور قسم ہے کوہ ہمالیہ کی کہ تیرے رب نے تجھ پر جو کلام نازل کیا ہے یہ باطل نہیں ہے۔ تو یہ جو قسم کھائی گئی وہ ادھر کی کھائی گئی۔ اب چین میں آئے گا یا افریقہ میں آئے گا تو وہ ادھر کی حوالے، جغرافیائی حوالے، رسوم و رواج اور ادھر کے ہوں گے جو شریعتیں ہوں گی۔ تو شریعتوں کے تشکیل میں ان کے عمرانی حالات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے قوموں کے، جو اس وجہ سے تمام انبیاء کی شریعتیں مختلف اور دین ایک تھا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب دین کا ایک ہونے کا ذکر جو ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور تفاسیر قدیم و جدید پڑھ لیں، اور جو ہے شریعتوں کا الگ الگ ہونے کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ہے، تو اس کو پڑھ لیں اور ترجمہ بھی پڑھ لیں اور پھر تفاسیر بھی مختلف قدیم و جدید پڑھ لیں تو یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ تو اب دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں، تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا نا، وحدت تو ہو گئی، وحدت دین ہے، یہ اصل میں وحدت دین ہے۔ لیکن وحدت ادیان جو ہے، شریعتوں کا جو الگ ہونا ہے، نجات کا معاملہ ہے، تو وہ نجات کے معاملے میں چونکہ اگر کسی کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تو اس سے اپنے مذہب کی، اپنی شریعت کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، تو اس کے لیے وہ چیز حق ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ مثلا امریکہ 1492 میں غالباً دریافت ہوا ہو، اسلام 600 کے لگ بھگ آیا ہے، 610 تو 610 میں آیا ہے، تو یہ جو 700-800 سال بنتے ہیں، امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا، تو ادھر جو لوگ ہیں وہ جو وفات پائے ہیں تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ تو ظالمان، جب اسلام کی دعوت پہنچے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اسی طریقے سے جو
کئی افریقہ میں ہیں، ایمیزون کے جنگلات میں آبادیاں قبائل رہتے ہیں، ابھی بھی ان تک اسلام نہیں پہنچا۔ تو پہنچنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، کنونس ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اتمام حجت ضروری ہے۔ اتمام حجت کے بغیر جو ہے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور یہ بہت سارے علماء نے کیے، یہاں تک کہ مولانا مودودی صاحب نے بھی کیے۔ جماعت اسلامی کے جو غالباً اساسی دستور ہے یا جو اساسی کتابیں ہیں نصاب کی، وہاں مولانا مودودی صاحب کا موقف ہے کہ اس وقت دنیا میں جو کافر ہیں وہ قانونی طور پر تو کافر ہیں لیکن حقیقی کافر نہیں ہیں، اس لیے کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی کب ہے کہ انکار کا سوال پیدا ہو۔ تو اب انکار یہ ہے کہ ان تک پہنچے ہی نہیں، یا انہوں نے سمجھا، انہوں نے مولانا مودودی صاحب نے ہی لکھا ہے کہ ان قوموں نے اسلام کو اپنی مخالف قوم کے ایک مذہب کے طور پر دیکھا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام آ گیا ہے۔ تو یہ تو ہماری جہالت ہے، غلط فہمی ہے، اس طرح تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کیا میڈیا کا زمانہ ہے تو کیا آپ نے عیسائیت کا مطالعہ کیا ہے؟ آپ نے ہندوازم کو پڑھا ہے؟ آپ نے بدھ مت کا مطالعہ کیا ہے؟ آپ نے یہودیت کا مطالعہ کیا ہے؟ وہ بھی سوشل میڈیا پر تو وہ بھی ہے نا، آپ نے کب پڑھا ہے؟ بھائی کوئی بھی قوم اپنے مخالف قوم کی مذہب کا مطالعہ نہیں کرتے، سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو جو بھی ہو۔ چند حق پرست لوگ البتہ ایسا کر سکتے ہیں، باقی وہ تو نہیں کر سکتے۔ لوگ کرتے نہیں، لوگ اپنے غربت اور معیشت کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو اس طرف تکلیف ہی کریں۔ خواتین، دنیا کی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، تو وہ گھروں میں ہی بند ہیں۔ افریقہ اور ایشیا میں خواتین گھروں میں ہیں، تو ان کی تعلیم پر، تعلیم ہی کے مخالف ہے افریقی اور ایشین لوگ، تو ان کی تعلیم کے مخالف ہے، گھروں سے نکلنے پر پابندی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاہب کا مطالعہ کریں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان میں بھی کچھ جاہل ہیں اور مطلب علم نہیں رکھتے اور پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا لوگوں کو، تو آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاہب کا مطالعہ کر کے حق تک رسائی حاصل کریں گے، تو ناممکن ہے۔ آپ نے ان تک دعوت نہیں پہنچائی، ممکن ہے آپ کی اس سلسلے میں پکڑ ہو جائے۔ تو دعوت کا پہنچانا بھی ضروری ہے، ان کو سمجھانا بھی ضروری ہے، اور سمجھنے کے بعد ان کا مطلب دل میں بات اتر جائے نا ان کا۔ یہ اترنے والی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے کہ ہم جو ہے کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو اس میں سمجھنے آ جاتا ہے ذہنی بات، یعنی ایک بندے کی جو اہلیت ہے، ذہانت ہے، تو ظاہر ہے اگر اس نے سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے اسی مذہب کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا جو اس کا اپنا ہے، جو وہ کنونس ہی نہ ہوا نا۔ یہ تو ایمان تبدیل کرنا، مذہب تبدیل کرنا تو ایک مشکل مرحلہ ہے۔ کوئی بھی، ہم ادھر پاکستان میں فرقہ تبدیل نہیں کرتے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا، کوئی سنی شیعہ نہیں ہوتا، فرقہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بریلوی دیوبندی نہیں ہوتا، دیوبندی بریلوی نہیں، مشکل سے، لیکن یہ پھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن شیعہ سنی تو بالکل نہیں ہوتے۔ کوئی شیعہ مشکل ہی سے سنی بن جاتا ہے یا سنی مشکل ہی سے شیعہ بن جاتا ہے۔ ہم اپنا فرقہ تبدیل کرنے میں ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لوگوں کو آپ مذہب تبدیل کرنا کوئی مذاق ہے کیا؟ تو یہ جو چیز ہے اس پر تو یہ اس اتمام حجت اگر نہ ہوا ہو تو اس سے اس کے مذہب کے مطابق ہی حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو وحدت الدین کے ساتھ شریعتوں کی ملٹیپلسٹی کے ساتھ اس کا ایک ہو جاتا ہے، مذاہب کا جو نجات کا ذریعہ جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے سب ادیان جو ہیں، مذاہب جو ہیں، ان میں رہنے والے لوگ جو ہیں اپنے اپنے طور پر وہ حق تک رسائی پا کر اپنے اپنے انداز سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو اس کا بڑا ذکر ہے، تفسیرات تو بڑی کتابوں کے متقاضی ہے، اشارات میں نے دے دیے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس پر کبھی تفصیلی کتابیں لکھیں گے، تو یہ تفصیلی کام ہے اصل میں۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کا دین تو اسلام ہی ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین اسلام تھا۔ اب ایک اور سوال ہے کہ اسلام تو عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، جبکہ اسلام کا لفظ تو انسانوں نے ایجاد کیا ہے، بہت پہلے جو دوسری زبانیں تھیں ان میں اسلام کا لفظ تھا ہی نہیں۔
تو یہاں ڈاکٹر عبداللہ طارق جو تقابل ادیان کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں انڈیا کے، انہوں نے ایک بات کہی، بہت اچھی بات ہے یہ، اور مجھے اچھی لگی، یہ ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اس حقیقت کا عربی نام ہے جو دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ناموں سے ظاہر ہوتی رہی ہے۔ تو دنیا کے مختلف خطوں میں یہ مذاہب جو ہے مذاہب جو ہیں مختلف ناموں سے، ان کی اپنی زبانوں میں جو نام تھے اس میں اسلام کا ظہور ہوتا رہا ہے، اپنی ناموں سے اس حقیقت کا ظہور ہوتا رہا ہے، جس کو عربی زبان میں اب اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی جس آفاقی حقیقت کو دین تو آفاقی حقیقت ہے کیونکہ تمام پیغمبروں کا ایک ہی تھا، تو جس آفاقی حقیقت کو عربی زبان میں اب ہم اسلام کہتے ہیں، اس کو دنیا کے مختلف خطوں میں اس کا ظہور مختلف ناموں سے ہوتا رہا ہے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، قرآن مجید اسی کی بات کر رہا ہے، تو وہ ابراہیم کو مسلم کہہ رہا ہے، وہ سب کئی اور پیغمبروں کو۔ تو مسلمان جو ہیں اصل میں اس حقیقت کا آفاقی نام ہے اسلام، حقیقت کا آفاقی نام ہے جو دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ناموں سے مختلف زبانوں میں ظاہر ہوتی رہی ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر نازل کی بلسان قومی ہی، اس قوم کی اپنی زبان میں۔ تو پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں وہ ان کے لوکل لینگویجز میں آئے ہیں، تو لینگویجز میں جو خالق کائنات کے لیے اس میں ذات اور اس میں صفات جو جتنے بھی سلیکٹ کیے گئے وہ اسی زبان میں ہی تھے جس کے وہ لوگ عادی تھے۔ اسی طریقے سے جنت اور جہنم کے تصورات کو اور آخرت کے فرشتوں کے تصورات کو ذہن میں اتارنے کے لیے جو ٹرمینالوجیز چوز کی گئی وہ اسی لینگویج میں سے لی گئی جس میں وہ مذہب اترا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے مذہب کا نام کیا ہو اس کے لیے جو لفظ چنا گیا وہ اسی زبان میں تھا جس میں وہ اترا تھا۔ تو اس وجہ سے بظاہر مذاہب کی ایک کثرت نظر آتی ہے دنیا میں، ہمیشہ نظر آتی ہے، ایک ملٹیپلیسٹی نظر آتی ہے، لیکن اس ملٹیپلیسٹی کے اندر جیسا کہ صوفیاء نے کہا ہے کثرت میں وحدت کی تلاش۔ تو اگر اس کثرت میں ہم وحدت کی تلاش کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مذاہب میں ایک طرح کی وحدت موجود ہے، اور وہ وحدت دین کی وحدت ہے، وحدت دین ہے، دین جو ایمانیات اور اخلاقیات سے عبارت ہے، یا توحید اور اخلاقیات سے عبارت ہے۔ بنیادی طور پر توحید اور اخلاقیات سے عبارت ہے، لیکن توحید کے ساتھ ایمان بالرسول اور ملائکہ پر ایمان اور کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے لیے جب ہم اپنے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے لیے سابقہ انبیاء پر عمومی ایمان لانا ضروری ہے، اگرچہ ان میں سے زیادہ تر کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن عموم کے ساتھ سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو بھی آیا ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو سابق امتیں تھیں ان میں وہ ایمان تو اپنے پیغمبر پر لاتی تھیں جو ان کے اپنی زبانوں میں ان کے ہاں آیا، لیکن عموم کے ساتھ وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں سب پیغمبروں پر ایمان رکھتی تھی۔ اور زیادہ تر قدیم مذاہب میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اشارات بھی موجود ہیں کہ وہ آئے گا، وہ بادشاہوں جیسا کہ انڈین ادیان میں بھی موجود ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور وہ راجاؤں کا مہاراج آئے گا، تو پھر اس کے پیروی کرنی پڑے گی۔ تو لیکن وہ اشارات کی شکل میں ہے تو اس کو سمجھانا اور سمجھنا مطلب عام آدمی کی بس سے باہر کی بات ہے۔ تو عمومی ایمان رسولوں پر قدیم انبیاء امتوں کا بھی یہی مسئلہ تھا، اور ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایمان عمومی ہے اور ایک ایمان خصوصی ہے۔ ایمان خصوصی صرف اپنے پیغمبر پر لایا جاتا ہے، اور ایمان عمومی اس سے پہلے اور بعد کے تمام پیغمبروں پر لایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کے بعد تو چونکہ کسی رسول کو آنا نہیں ہے تو ہمیں بعد میں تو عمومی ایمان سے بے نیاز ہیں، لیکن پہلے والے جو آئے ہیں ان پر عمومی ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے جن کے نام ہمیں معلوم ہو ان پر بھی اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بھی۔ تو یہ ایمان بالرسول کا مسئلہ یہ ہے، کسی ایک بھی رسول کا انکار سب کا انکار تصور ہوتا ہے اسلام میں، جان بوجھ کر جس کو آپ جانتے ہو کہ یہ رسول ہے اور پھر انکار کر لیں تو وہ سب کا انکار ہے۔ تو یہ بہت ہاں اگر جان بوجھ یعنی اگر آپ
کا اندازہ نہ ہو تو اس صورت میں پھر آپ کنونس نہ ہو تو مطلب آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں. مثلا مہاتما بدھ جو ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ رسول تھے یا نہیں تھے. تو اب ہم ان کے بارے میں کیا رائے رکھ سکتے ہیں؟ عمومی رائے رکھ سکتے ہیں کہ اگر تھے تو ہمارا ایمان ہے اور نہیں تھے تو نہیں تھے. تو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے نا ہم ضمیر مطمئن نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر تمام مذاہب کے فالورز میں سے بعض مطمئن نہیں ہوتے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے تو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے یا ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوئے. تو مطمئن نہیں ہوئی تو اب ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ ظاہر ہے ان کا اگلا پرانا مذہب تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی پر اس کی اہلیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو وہ بوجھ تو نہیں ڈلے گا، اس کو اس کے مطابق حساب کتاب کیا جائے گا. عمومی ایمان تو وہ سب پر لانا ضروری ہوتا ہے جس میں انہوں نے وہ سابق اپنے مذہب سے پہلے والے انبیاء پر بھی اور اس کے بعد والے دونوں پر انہوں نے ایمان لایا ہوتا ہے. کہ جو بعد میں سب سے آخر میں آئے گا اس پر بھی ایمان ہم لاتے ہیں، لیکن وہ عمومی ہوتا ہے. کسی کو پہچان کر اس پر جان بوجھ کر وہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ آتا ہے اور یہ اسلام جو ہے اس آفاقی حقیقت کا عربی نام ہے جو دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ناموں سے ظاہر ہوتا رہا ہے. تو دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں اور جو ہے کسی تک اگر اسلام کی دعوت نہیں پہنچی یا پہنچی ہے اس پر اتمام حجت نہیں ہوا یعنی وہ کنوینس نہیں ہوا تو اس سے پھر اس کے اپنے مذہب کے مطابق پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب کیا جائے گا. تو وہ دین اس صورت میں پھر شریعتوں کی جو کثرت ہے وہ ادیان کی صورت آ جاتی ہے نا. اس معنوں میں وحدت ادیان ہے، وحدت دین اور وحدت ادیان یہ دونوں الفاظ پیرللی چل جا رہے ہوتے ہیں میرے ہاں.